ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے منافقین کے غلط عادات اور ان کے رویوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کذب بیانی سے کام لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کا عمل و کردار وہ تو سچے ایک مسلمان جیسا نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو سچا مسلمان شو کرنے کے لیے اور اپنا اعتماد قائم رکھنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اور جب جھوٹ سے بھی کام نہیں چلتا تو پھر قسموں پر اتر آتے ہیں۔ اپنی بات چیت میں، ان کی گفتگو میں اور اپنے اعتماد کو قائم اور بحال رکھنے کے لیے بار بار قسمیں کھاتے ہیں۔ قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا رکھا ہے، در حقیقت اس بات کا کہ نہ تو یہ خود اللہ کے راستے پہ چلیں گے اور نہ ہی انسانیت کو اللہ کے راستے پر یہ چلنے دیتے ہیں۔ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ بظاہر ان کی گفتگو سنیں گے تو یہ ایسے لگے گا کہ بڑے ہی یار یہ تو اونچے درجے کے لوگ ہیں، ان کی گفتگو بڑی ہی فکر انداز اور بہت ہی اعلیٰ ہوگی، اور آپ کا دل کرے گا کہ آپ ان کی باتیں سنتے ہی رہیں۔ بڑی تقریر عالیشان کرتے ہیں، بظاہر ان کا جسم بھی بڑا ہی بزرگوں والا اور ڈیل ڈول والا ہوتا ہے، لیکن یہ سب بناوٹی چیزیں ہیں۔ کأنہم خشب مسندہ، ان کے اندر کوئی جان اور طاقت نہیں ہے، ایمان کی کوئی پاور ان کے اندر نہیں ہے۔ جیسے کہ لکڑی جب خشک ہو جاتی ہے اور اس کے اندر کوئی طاقت و قوت نہیں ہوتی، وہ اپنے سہارے پر کھڑی بھی نہیں رہ جا سکتی، اس کے لیے ضروری ہے یا تو دیوار کے ساتھ اس کو کھڑا کریں یا زمین میں گڑی ہوئی ہو تو تبھی کھڑی رہ سکتی ہے۔ ایک سرسبز و شاداب جیسے درخت ہوتا ہے کہ وہ اپنی توانائی زمین سے حاصل کرتا ہے اور اس کے اندر ایک طاقت و قوت ہوتی ہے، وہ ان کے اندر کچھ نہیں ہے، اندر ایمان ان کے نہیں ہے، یہ خشک لکڑیوں کی مانند ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے لوگ جو ان کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہوئی، لیکن اب اس ایمان میں آگے بڑھنے کی بجائے انہوں نے کفر اور ارتداد کا راستہ اختیار کیا، غلطیاں کیں، بدعمالیاں کیں، جس کی وجہ سے منافقت بڑھنا شروع ہوئی۔ یاد رکھو منافقت کی آخری سٹیج اچانک نہیں آ جاتی۔ اگر کوئی انسان مسلمان ہوا ہے لیکن مسلسل منافقانہ رویے اور عمل اس کے اندر موجود ہیں تو یہی مرض، اس کو قرآن نے دوسری جگہ پر مرض سے تعبیر کیا ہے، فزادہم اللہ مرضا، کہ یہ ان کا مرض اور بیماری جو منافقت کی ہے یہ بڑھتی رہتی ہے۔ کوئی بھی یاد رکھیں، بیماری یکدم سے انسان کو ہلاکت تک نہیں لے جاتی، ابتدا میں وہ بہت معمولی ہوتی ہے، لیکن جب ایک انسان لاپرواہی کرتا ہے وہی بیماری بڑھتے بڑھتے آگے ہلاکت تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح نفاق بھی ابتدا میں تو وہ معمولی سے شکوک و شبہات کی صورت میں ظاہر ہوا، پھر انہی شکوک و شبہات کی دلدل میں پھنستا چلا گیا، اپنے غلط رویوں پر عمل کرتا رہا، یہاں تک کہ منافقت کا جو آخری درجہ اور سٹیج ہے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کو قرآن تعبیر کرتا ہے فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اب ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، لہذا اب انہیں سمجھ نہیں آئے گی، جتنا چاہو تم سمجھا لو، اب ان کے ذہن میں عقل میں بات آنے والی نہیں ہے۔ تو اس وقت سے بچنا چاہیے، اس سے پہلے اگر غلطیاں ہوتے ہیں تو موقع ہوتا ہے کہ انسان توبہ استغفار کرے۔ ایک کمزور ایمان والا بھی غلطیاں کرتا ہے، لیکن وہ غلطیوں پر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب اس طرح کے کمزور ایمان والوں سے غلطیاں ہو جاتی تھی، حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی غلطی کا اعتراف کرتے تھے، حضور سے درخواست کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے اللہ کے حضور استغفار کریں۔
کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ سورہ توبہ میں گزر چکا ہے کہ جب وہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تو منافقین تو جھوٹ موٹ بول کر عذر پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچتے رہے، لیکن کعب بن مالک اور ان کے ساتھ 2 اور صحابہ انہوں نے صاف صاف اعتراف کیا کہ اللہ کے رسول کوئی ہماری وجہ نہیں تھی اس جنگ میں شریک نہ ہونے کی، سارے اسباب سب کچھ موجود تھا، سوائے سستی اور کاہلی کے اور کوئی سبب نہیں تھا۔ ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، آپ اللہ سے ہمارے لیے استغفار کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غلطی کی کو سزا دینے کے لیے 40 دن ان کا بائیکاٹ کیا۔ تو مومن سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، سچے مخلص مومن ہے، ایمان ہے، اور ان کا وہ واقعہ پڑھیں تو ایک ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کیسا ان کے دل میں ایمان موجود ہے، لیکن حضور کی خدمت میں آ کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ تو جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لے وہ غلطی نہیں ہوتی، غلطی سے توبہ کر لینا ایسا ہی ہے جیسے کہ غلطی کی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ غلطی سیکھنے کا ذریعہ بن جائے گی، سمجھنے کا ذریعہ بن جائے گی، آئندہ انسان اس غلطی کو دہرائے گا نہیں۔ اور اگر کوئی غلطیوں کی تعویلیں کرتا رہے کہ جی میں نے تو ٹھیک کیا تھا، اور کوئی نہ کوئی اس کا عذر اور بہانہ وہ بنا کر اس غلطی پر ڈٹا رہے گا، تو پھر یہی غلطی اس کے دل میں مزید مرض بڑھاتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ پھر وہ نوبت آ جائے گی جس کو قرآن ختم اللہ علی قلوبہم سے یا طبع اللہ علی قلوبہم سے تعبیر کرتا ہے۔ تو یہاں قرآن نے یہی بات فرمائی ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، کہ جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رسول اللہ، اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں، تو لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، تو یہ اپنے سروں کو کیا کرتے ہیں، پھیر لیتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم نے کون سی غلطی کی ہے۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، اور تم ان کو دیکھو گے کہ وہ حضور کی خدمت میں جانے سے رکتے ہیں، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور اس کی وجہ کیا ہے، تکبر ہے، دل و دماغ میں تکبر بیٹھا ہوا ہے۔ تکبر انسان کو اپنی غلطی کے اعتراف سے روک دیتا ہے، یہی تکبر تھا جس نے شیطان کو رسوائی تک پہنچا دیا اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے دربار میں راندہ درگاہ ٹھہرا۔ تکبر انسان کو اللہ کا قرب حاصل کرنے سے روک دیتا ہے۔ تکبر عزازیل راخار کر بزندان لعنت گرفتار کر، تکبر نے ہی عزازیل یعنی شیطان کو ذلیل و رسوا کیا۔ تو ان کے ذہنوں میں بھی تکبر ہے کہ ہم کیسے جا کر اپنی غلطی کا اعتراف کریں۔ غلطی کا اعتراف کر لینا اس سے انسان کی عزت گھٹتی نہیں ہے، بلکہ اس سے اللہ کے حضور اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ سچے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ مخلص آدمی ہے، غلطی سے غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں ہے، وہ درگزر سے کام لیتے ہیں، لیکن تکبر سے کام لینے والوں سے آہستہ آہستہ دنیا دور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم الذین یقولون، قرآن کہتے ہیں سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسی قوم کو جو اللہ کی قوانین کو توڑنے والی ہے۔ یعنی مسلسل جب انہوں نے غلطیوں کی روش اپنا لی ہے تو اب آپ کا استغفار کرنا نہ کرنا ان کے حق میں برابر ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ ان کی پھر بھی مغفرت نہیں کرے گا۔ حضور سے کہا جا رہا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، کہ اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی دیکھیے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر مجھے 71 دفعہ استغفار کرنے سے معلوم ہو جائے کہ اس منافق کی مغفرت ہو جائے گی تو میں 71 دفعہ بھی کروں گا، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ ان کی مغفرت ہونے والی نہیں ہے، دلوں میں کھوٹ ہے، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں۔ لیکن اس کے باوجود یہ منافق جماعت مسلمانوں میں رہتی ہے۔ حضور نے کبھی بھی ان کے ساتھ غیروں والا رویہ اختیار نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ان کو کے ساتھ رویہ حضور کا مسلمانوں والا ہی رہا ہے، یہاں تک کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، یہ آیات جس کے پس منظر میں نازل ہوئی ہیں، عبداللہ بن ابی غزوہ بنو المصطلق میں حضور کے ساتھ تھا، اور اس موقع پر اس نے اپنی
وہی منافقانہ رویوں کا اظہار بار بار اس سے ہوا، منافقت کا اظہار کیا اس نے حضور کے خلاف، بار جب بھی موقع ملتا تھا حضور کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک واقعہ پیش آیا، اس موقع پر تو اس نے تو کھلم کھلا حضور کی مخالفت کی، اور حضور کو کیا کہا ازل، قرآن نے یہاں وہ الفاظ بھی نقل کی ہیں۔ واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم تھے، اور وہ حضرت عمر فاروق کے ساتھ رہتے تھے، مہاجری تھے۔ ان کا اتفاق سے کوئی جھگڑا ہو گیا ایک انصاری کے ساتھ، ایسے ہی معمولی سا جھگڑا ہوا۔ وہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے دونوں طرف سے ایک عصبیت کی ان کے اندر جو ہے وہ ایک جاگ گئی، وہ رنگ جاگ گئی کہ مہاجرین نے اپنے لوگوں کو بلانا شروع کر دیا، انصار نے اپنے لوگوں کو بلایا۔ اس کی وجہ سے ایک جو ہے نا جھگڑے اور لڑائی کی نوبت پیش آ گئی، اور یہ کیونکہ عبداللہ بن ابی مہاجری تھا، خزرجی تھا، خزرج کا وہ سردار اول درجے کا جو ہے وہ سردار منتخب ہونے والا تھا، اونچے درجے کا سردار تھا۔ یاد رکھیں دو ہی بڑے قبیلے تھے مدینہ میں، اوس اور خزرج۔ خزرج جو تھے یہ تعداد میں زیادہ تھے اور اوس تعداد میں کم تھے، اس لیے ہمیشہ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ جب دیت وغیرہ کے معاملات ہوتے تھے تو ان دیت میں اپنی 2/3 یہ دیت مقرر کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ایک موقع پر یہاں ان مدینہ کے لوگوں میں سے نقیب اور سردار مقرر کرنا چاہے تو اس کی ریشو یہی رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقیب مقرر کیے، تو ان میں سے 9 خزرجی تھے اور 3 جو تھے وہ اوس قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ تعداد ان کی کیونکہ زیادہ تھی، اور ان کے ہی سب سے پہلے درجے کا سردار یہی عبداللہ بن ابی تھا۔ دوسرے درجے کے حضرت سعد بن عبادہ تھے، پھر سعد بن معاذ تھے، یہ بھی خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے سردار تھے۔ لیکن جو پہلے درجے کا سردار تھا، جس کے لیے ایک سونے کا تاج بھی تیار کر لیا گیا تھا اس کے سر پہ سجانے کے لیے، یہ عبداللہ بن ابی تھا۔ حضور کے آنے سے اس کی سرداری تو گھرل ہو گئی، لیکن دل میں وہ منافقت بیٹھ گئی، اس لیے جب بھی کوئی موقع ملتا تھا تو یہ اس سے باز نہیں آتا تھا اپنی منافقت سے۔ تو یہاں اس موقع پر بھی جب یہ انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک کشمکش پیدا ہوئی تو اس نے اس موقع پر کہا کہ دیکھا، اس نے وہ عربی کے ایک مشہور محاورہ اس وقت بولا کہ کہا جاتا ہے نا کہ سم من کلبک یاکلک، کہ اپنے کتے کو موٹا تازہ کرو، پالو پوسو، جوان کرو، طاقتور بناؤ، تاکہ بعد میں وہ تم ہی کاٹ کھائے۔ یعنی یہ مہاجری دیکھو وہاں سے تمہارے پاس آئے، تم نے ان کو رہنے کے لیے جگہ دی، ان کو کھلایا پلایا، صحت مند ہو گئے، یہ کاروبار انہوں نے بنا لیے، اپنی شان و شوکت بڑھا لی، اب یہی تمہیں کاٹنے کو دوڑے ہیں، تمہیں مارنے لگ پڑے ہیں، تمہاری ذلت۔ اب وہ کہنے لگا کہ ہم مدینہ میں جا کر ہم ان مہاجریوں کو یہاں سے نکال دیں گے، ہم عزت والے لوگ ہیں، اعز ازل کو نکال دے گا۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو وہاں جا کر اس نے صاف جھوٹی قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم میں نے تو کوئی یہ بات نہیں کی ہے۔ وہ جس صحابی نے جا کر حضور کو بتایا تھا، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑے پشیمان ہوئے کہ میں نے تو کوئی غلط بیانی نہیں کی، اس نے کئی لوگوں کے سامنے اس طرح کی، اور جن لوگوں کے سامنے یہ بات کی ہے وہ زیادہ تر منافق تھے، اور اگر کچھ سچے مسلمان بھی تھے تو انہوں نے مسلط کے پیش نظر کے مزید یہ آگ نہ بھڑک پڑے، پہلے ہی کچھ مسلمانوں میں نا اتفاقی ہوئی ہے، اور پھر یہ قوم کا سردار بھی تھا، انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ لیکن وہ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں نے حضور نے اس کی قسم کو قبول کرتے ہوئے مجھے کہا کہ اے زید تم احتیاط سے کام لیا کرو، اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو۔ لیکن بعد میں اللہ نے آیات نازل کر کے واضح طور پر فرما دیا اور کہا ہم الذین یقولون، یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، ان لوگوں پر تم خرچ نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہیں، یہاں تک کہ وہ کہ خود ہی یہاں سے چلے جائیں۔ علامن بظاہر راست تو حضور کی مخالفت نہیں کی، لیکن مہاجرین کی مخالفت بھی تو در حقیقت حضور ہی کی مخالفت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تھی۔ کسی مسلمان کے لیے بھی اس طرح کے الفاظ کہنا تو یہ تو قطعاً زیبا نہیں تھے۔ کہنے لگا کہ ان کے اوپر خرچ نہ کرو، یہ خود ان کا جہاد وغیرہ گھرل ہو جائے گا، ان کی شان و شوکت یہ ختم ہو جائے گی، یہ تم نے ان پر خرچ کیا، ان کو کھلایا پلایا، یہ اس وجہ سے زیادہ الیاذ باللہ چوڑے ہو رہے ہیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارے خرچ کرنے سے یہ مہاجرین یا مسلمان طاقتور ہو رہے ہیں، یہ کہاں سے تمہیں سوجا؟ آسمان و زمین کے خزانے تو سب اللہ ہی کے ہیں، ان کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق یہ بات سمجھتے ہی نہیں۔ مزید اس نے یہ کہا کہ ہم واپس جائیں گے، واپس جا کے ان ذلیلوں کو اپنے شہر سے ہم نکال دیں گے، ہم تو عزت والے لوگ تھے، انہوں نے آ کر ہمیں ذلیل کر دیا۔ یقولون، کہتے ہیں، لئن رجعنا الی المدینۃ، کہ اگر ہم لوٹ کر گئے مدینہ کی طرف، لیخرجن الاعز منها الاذل، تو ہم میں سے جو زیادہ عزت والا ہے وہ زیادہ ذلیل کو نکال دے گا۔ اس کے بیٹے حضرت، ان کا نام یہ عبداللہ تھا، والد کا نام بھی عبداللہ جو رئیس المنافقین ہے، بیٹا ہے عبداللہ بن عبداللہ، یہ انتہائی مخلص مومن تھے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں مدینہ منورہ کے راستے پر، یہ بھی ساتھ ہی تھے، واپسی پہ یہ مدینہ منورہ کے راستے پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے باپ کے اونٹ کے پاؤں کو باندھ دیا اور کہا کہ میں تمہیں مدینہ میں نہیں داخل ہونے دوں گا جب تک تم یہ نہیں کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے عزت والے ہیں اور میں ذلیل و رسوا ہوں۔ اب یہ حالانکہ اس سے پہلے اپنے باپ کی بڑی فرما برداری کیا کرتے تھے، بہت اطاعت گزار تھے اور بڑی محبت بھی تھی، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ یہ الفاظ میرے باپ نے کہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی ہے تو کہا کہ میں نہیں داخل ہونے دوں گا۔ وہ بھی بڑا پریشان ہوا کہ یہ دیکھو، لوگوں کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بیٹا میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سواری پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عبداللہ کو جب دیکھا کہ اپنے باپ کو روکے ہوئے ہے، کہا کہ نہیں میں داخل ہونے دوں گا جب تک تو یہ نہیں کہے گا کہ ذلیل تو ہم ہیں، وہ عزت والے وہ لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سفارش کی، فرمایا نہیں جانے دو، چھوڑ دو اپنے باپ کو۔ تو اس طریقے سے جو سچے مخلص مومن تھے وہ تو ہر موقع پر کوئی رشتہ، یاد رکھو قرآن مجید نے اس حوالے سے 8 بنیادی چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ ان 8 چیزوں کی محبت اگر 3 چیزوں سے بڑھ کر ہے تو تمہیں اپنی فکر منانی ہوگی۔ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضون احب الیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی۔ تمہارے باپ، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہارے کنبہ قبیلہ والے، تمہارا مال و تجارت، تمہارے مکانات، یہ 8 چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمائی اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے اور ایمان والوں سے بڑھ کر اگر یہ تمہیں محبوب ہیں، اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بڑھ کر یہ عزیز ہیں، تو تمہیں پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ سچا مومن وہ ہوگا ان 3 چیزوں کی محبت کو ہر محبت پر ترجیح دے گا، اللہ کی محبت کو، اللہ کے رسول کی محبت کو، اور دین کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہوگا، دین کو غالب کرنے کے لیے ہر طرح کی جدوجہد کے لیے وہ تیار ہوگا۔ تو سچے مومن ان کے دل میں اس طرح کا خیال کبھی آ نہیں سکتا۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یاد رکھیں عزت اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے اور ایمان والوں کی ہے، لیکن منافق لوگ اس بات کو نہیں جانتے، لا یعلمون۔ اسی غزوے میں واپسی پر اس عبداللہ بن ابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور اذیت بھی پہنچائی۔ وہ واقعہ بھی پیش آیا جس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے، سورہ نور میں جس کی تفصیلات گزر چکی ہیں کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت اور الزام جو لگایا گیا، اسی غزوہ کی واپسی پر عبداللہ نے، اور اس کا بڑا شور اور چرچا سب سے زیادہ کرنے والا اور اس کو پھیلانے والا یہی عبداللہ بن ابی منافق تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اتنے بے چین اور پریشان ہوئے جس کا اندازہ نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ حضور نے ایک موقع پر کہا کہ کون ہے جو اس منافق کی تکلیفوں سے مجھے چھٹکارا دلائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اس سے دل برداشتہ یہاں تک ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد بن عبادہ نے کہا اللہ کے رسول یہ بڑا منافق ہے اور اپنے قبیلے کا بڑا سردار ہے، براہ راست اس کی مخالفت کرنا مناسب نہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا، ظاہر ہے مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا، مسلمان اپنے آپ کو شو کرتا تھا، تو براہ راست مخالفت کرنا جو ہے نا وہ اس مسلمان جماعت کے لیے نقصان دہ ہوگا، اس لیے آپ
اس کی تکلیفوں سے درگزر کریں، اللہ ہی اس کو سزا دے گا۔ تو منافق کوئی بھی ہو تو منافقانہ رویہ اس منافق کا پتہ تو چل جاتا ہے، رویہ منافقانہ ہوتا ہے، لیکن کسی کی طرف نشانی کر کے کہ بھئی تو منافق ہے اور تو مسلمان جماعت سے، ہماری جماعت سے نکل جائے، یہ قطعاً درست نہیں۔ اسلام نے کبھی بھی منافقوں کو اپنی صف سے نکالا نہیں، لیکن البتہ جماعتی نظم و نسق ایسا مضبوط کر دیا کہ آخر منافقوں کے رویوں سے ان کی خود ہی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی تھی۔ مسلمانوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ ان میں سے کون جھوٹا ہے، کون منافق ہے، کون مفاد پرست ہے اور کون مخلص اور سچا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس سورہ منافقون میں منافقوں کے ان غلط رویوں کی نشاندہی کی ہے۔ اگلی آیات میں اس نفاق کی جو اصل وجہ اور اس کے محرکات ہیں اس کو بیان کیے ہے، اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔